أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ صاد آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت اور یہ ہمت اور استقامت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات اور بے شمار انعامات اور رزق ہمیں عطا فرمائے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب روایت اپنا پچھلا سبق جو ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھا تھا، سورہ صافات کی آخری آیات، ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 149 سے آنورڈ 182 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے دریافت کیجئے، یعنی ان مشرکین سے، مشرکین مکہ سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرا پردازی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس کوئی سچی اور صاف دلیل ہے تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی کتاب لے کر آؤ۔ اور ان لوگوں سے تو اللہ کے اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرا دی، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی نہیں بہکا سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہے۔ فرشتوں کو قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، پس ان قریب جان لیں گے۔ البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے، اور ہمارا لشکر ہی غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے، ان سے اعراض کیجئے اور انہیں دیکھیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت جن کو متنبہ کیا جا رہا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو کہ مشرک بیان کرتے ہیں۔
पैगंबरों पर सलाम और सब तरह की तारीफ और सब तरह का शुक्र अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है, सारे जहानों का रब है। ये पिछली सूरह मुबारका की आखिरी आयत जिसका हमने अपनी आखिरी मजलिस में, आखिरी सबक में हमने पढ़ा था, देखा था। उसके बाद आज का सबक जो है सूरह साद से इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। सूरत साद जो कि एक मक्की सूरह है, यानी मक्का के दौर में नाजिल हुई। कुरान मजीद की जो सूरतें हैं उन सूरतों की तरतीब के एतबार से ये सूरह नंबर 38 नंबर पर रहती है, 38 पर। जबकि तरतीब नज़ूली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या जिस तरतीब से सूरतें नाज़िल हुई उस तरतीब के मुताबिक ये भी उस तरतीब के मुताबिक भी ये 38 नंबर पर, 38 नंबर पर यह सूरह है। इसमें टोटल 5 रुकू हैं और 88 आयात हैं। 5 रुकू और 88 आयात पर मुश्तमिल सूरह सौद जो कि मक्की सूरह है। सौद जो है वो हरूफ मुक़त्तात में से एक हर्फ है जो कि इसी सूरह मुबारका की पहली आयत का पहला हर्फ जो है उससे लिया गया है। और हमें पता है कि ख़ासकर जो बड़ी और लंबी सूरतें हैं उनका नाम जो है वो सिर्फ उसकी पहचान और आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, उसके मौज़ूआत को कवर नहीं करता। ये मक्की सूरह है और उसके जो नज़ूल का पीरियड है, जिस किस दौर में ये नाज़िल हुई उसके बारे में कोई हतमी राय नहीं है। उसके बारे में मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ राय है। कुछ बड़े पुराने अकाबरीन जिसमें हज़रत इमाम अहमद, नसाई, तिरमिज़ी वगैरह और मोहम्मद इब्न इसहाक जैसे बड़ी और बुज़ुर्ग और पुरानी शख्सियात शामिल हैं। उनका उनका एक ख्याल है उनका ख्याल है कि ये सूरह मुबारका जो है वो उस वक़्त नाज़िल हुई जबकि मतलब मक्का के तकरीबन आखिरी दौर या आखिर से कुछ अर्सा पहले, जब अबू तालिब जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, जिनके सेरे साया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश की और जिन्होंने बड़ा साथ दिया अपनी ज़िंदगी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गो कि वो ईमान नहीं लेकर आए, लेकिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और बहुत साथ दिया। तो उनका जो आखिरी वक्त था जब वो बीमार हुए, तो उस वक़्त का एक वाक़या या मामला हुआ। ये सूरह मुबारका जो है या इसकी आयत जो है उस वक़्त की हैं। कुछ जो रिवायात हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि ये सूरह मुबारका जब हज़रत उमर ईमान लेकर आए उस वक़्त की हैं। यानी पहला जो मौका था, पहला जो वाक़या ज़िक्र किया हमने अबू तालिब के बीमारी का के वक्त का, तो वो तकरीबन 10 सने नबूवी बनता है। यानी तकरीबन नबूवत के इजहार को 10 बरस गुजर गए। दूसरे कुछ रिवायात के मुताबिक ये हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद की है। और हज़रत उमर का इस्लाम लाना जो है तकरीबन 5, 6, 7 हिजरी, सॉरी नबवी में हो सकता है। कि जब हबशा की तरफ वो हिजरत जो है ना वो भी हो चुकी थी। और हज़रत उमर के इस्लाम लाने से एक बड़ा दचका जो है वो कुफार मशरक या कुरैश मक्का को लगा था। और कुछ का ख्याल है कि ये बिल्कुल शुरू शुरू में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत फैलाना शुरू की और पब्लिक में उसकी नसीहत को आम करने का मतलब सफ़र जो है वो शुरू किया, तो उस वक़्त की जो सूरह मुबारका है उस एतबार से अगर देखा जाए तो ये कोई हतमी राय नहीं है कि इसका नज़ूल या इसका पीरियड जो है वो किस दौर में है। बहरहाल मक्का के ही या शुरू के या दरमियानी दौर में या आखिर के 10 नबवी तकरीबन तक इसका दौर नज़ूल हो सकता है। मौज़ूआत के अतबार से अगर हम देखें तो वही जो मुशरिकीन मक्का को जो नसीहत बार बार और उनके जो एतराज़ात या उनके जो अकायद हैं उनको रद्द करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की नज़ानियाँ और मुख्तलिफ़ तरह की नसीहत जो है तौहीद के ऊपर, रिसालत के ऊपर, क़यामत के बारे में और दोबारा से जी उठने के बारे में वही मौज़ूआत होंगे। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 6 जो है
یہ تھا کہ ہم ذکر کیا کہ دور نزول جو ہے کس وقت، کس زمانہ میں یہ نازل ہوئی، وہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں جو ایک واقعہ یا ایک کلمات ہیں کچھ مشرقین مکہ کے، جن کو نقل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کس سن نبوی کا ہے، یا شروع کے دور میں، یا ہجرت حبشہ کے بعد، یا ابو طالب کے وفات کے قریب قریب کا۔ تو وہ واقعہ کچھ ایسا ہے جس کا ہم ابھی سے تنبیہ، یا ابھی سے ہم اپنے ذہن نشین کر لیتے ہیں، تاکہ جب وہ آیت نمبر 6 جب آئے گی تو ہم آسانی سے اس کو کور بھی کریں گے، اور اس سے ہمیں اندازہ بھی ہوگا کہ یہ سورہ جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پھیل رہی تھی، یا پھیلنا شروع ہوئی، یا پھیل چکی، اور لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے بہت یعنی کہ مخالفت میں بھی تھے اور سارا کچھ، اور یہ اسلام کا رستہ جو ہے وہ بڑے بڑے سرداروں کو یہ اندازہ تھا کہ یہ اس دین کا رستہ جو ہے وہ روکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، یا اگر آخری دور میں دیکھیں مکہ کے تو یہ مشکل ہو گیا ہے، اب اس یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ تو بڑے بڑے سردار جو ہے، تقریباً 25 کے قریب بڑے بڑے سردار جو تھے مکہ کے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو طالب کے ساتھ جا کر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھائے، اور ہمارا ایک ایگریمنٹ، یا ایک ایم او یو جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ڈیولپ کرا دے۔ تو اس طرح سے وہ سارے سردار جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس پہنچے، اور ان سے کہا کہ یہ پہلے تو ان سے بہت ساری شکایات کی ابو طالب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس طرح سے ہمارے لوگوں کو ورگلا رہا ہے، اور اس طرح سے مطلب ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، یا جو بھی مختلف شکایات انہوں نے کی ان سارے سرداروں نے۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ آپ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایگریمنٹ کروا دیجئے، ایک صلح کروا دیجئے، یا ایک معاملہ اس کے ساتھ طے پا دیجئے، جو کہ درمیانی رستہ انہوں نے پیش کیا کہ ہماری نظر میں ایک درمیانی رستہ یہ ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کرنا چاہتا ہے اپنے دین کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، وہ کرتا رہے، لیکن وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، اور ہمارے لوگوں کو ورگلانا چھوڑ دے، یا لوگوں کو اس دین کی دعوت جو ہے وہ دینی چھوڑ دے، وہ اپنا جو بھی اس کا معبود ہے وہ اس کی پوجا کرتا رہے، یا جو بھی معاملات ہیں ہمارے معاملات میں وہ مت پڑے۔ تو اس طرح کا ایک کہہ لیں کہ ارگومنٹ، کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ بھی ہمیں کچھ نہ کہے، یعنی کہ مطلب اس کا راستہ اپنا، ہمارا راستہ اپنا، اس طرح سے کر کے ہماری کوئی بات جو ہے ان سے کرا دے۔ تو ابو طالب نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور ان کو بلا کر ان سے کہا کہ یہ ایک مطالبہ، یا یہ ایک ایگریمنٹ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ اس کو مان لے تو وہ عرب و عجم یعنی اپنا یہ عرب، یا یہ حجاز کے سرزمین، یہ ان کا اپنا جو وطن ہے، اپنے گروہ یا اپنے لوگ جو ہیں، اس کے علاوہ عجم کے اوپر بھی، یعنی دوسری دنیا کے اوپر بھی وہ حکمران بن سکتے ہیں، دوسری دنیا کو بھی وہ اپنے تابع، یعنی ساری دنیا کو وہ اپنے تابع کر سکتے ہیں، میں تو ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں ان کو۔ تو اس پر پہلے تو وہ سردار جو ہیں وہ سٹپٹا گئے، یا ان کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک کیا 10 کلمے ہم کہنے کو تیار ہیں، کون سا کلمہ ہے جس کی تم بات کرتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک کلمہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، یعنی وہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، اکیلا ہے، وہی قابل پرستش ہے۔ تو جب یہ انہوں نے سردار مکہ نے سنا، تو وہیں پر ان کو غصہ جو ہے وہ آیا، اور انہوں نے وہیں پر کہہ کر اٹھ کے چلے گئے کہ چلو تم اپنے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کہ چلو اپنے بتوں پر یا اپنے راستے پر تم ڈٹے رہو، یہاں پر تو کوئی خواہش جو ہے وہ نظر آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جس کے تابع ہو کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسا بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے وہ جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کا اس کو دوبارہ سے انہوں نے جھٹلا دیا، یا انکار کر دیا، یا وہ ایگریمنٹ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کا آخری جو
وہ कुफार या मुशरिकीन मक्का का जो कौल है उन सरदारों का, वो कौल जो जिक्र हुआ है आयत नंबर 6 में, या आयत नंबर 6 में एक दो आयत जो है वो उसके उसके बैकग्राउंड में ये वाक़या भी है। और इस वाक़े से अंदाज़ा भी होता है कि ये सूरह मुबारक जो है वो किस ज़माने में नाज़िल हुई। या तो ये शुरू का ज़माना भी हो सकता है जब नए नए लोग मुसलमान हो रहे हैं, या कि हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद का भी हो सकता है, और या अबू तालिब की वफ़ात के करीब करीब का जो कि तकरीबन 10 सन नबवी के आसपास का ज़माना बनता है। तो इसी मुख्तसर सी तमहीद के बाद हम शुरू करते हैं आज का सबक। अ, अल्लाह ताला का नाम लेकर इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही नसीहत जो है इससे वो अख़ज़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सॉद वल कुरआनिल वल कुरआनि ज़िक्र। सॉद जो कि हरूफ मुक़त्तात में से है। कसम है कुरान की नसीहत वाले, ऐसे कुरान की जो नसीहत से भरा पड़ा है, ये नसीहत से लबरेज कुरान की कसम। अब ये ज़िक्र के मुख्तलिफ माने जो हैं वो कोट किए जाते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। तो ज़िक्र जो है वो जैसा कि यहाँ पर तर्जुमा किया गया नसीहत का, इसका मतलब एक नसीहत है, किसी को तरगीब देना, किसी को अच्छे काम की तरफ बुलाना, उसको नसीहत करना, उसको मतलब गाइड करना। इसका एक मतलब जो है वो याद दहानी भी है, याद कराना। और याद दहानी के एतबार से देखें तो ये याद दहानी जो है वो बार बार रिपीट की जाती है याद दहानी। तो इसको बार बार दोहराना और बार बार इसको याद करना, इस तरह के मुख्तलिफ मफहूम जो है वो इसके निकलते हैं। और इसके अलावा इसमें फिर नसीहत जो है वो ऐसी बात की जिसमें इस्लाह करने की ज़रूरत हो उसको नसीहत की जाती है। जिसको फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत हो अपनी अपना जो भी अगर उसका अमल जो है वो अच्छा है उसको और मजबूत करना हो तो उसके बारे में उसको नसीहत की जाती है। जो बिल्कुल ही बेरा रफ़ी की तरफ है, बिल्कुल ही रास्ते से हटा हुआ है, उसको रास्ते पर लाने के लिए नसीहत की जाती है। तो नसीहत जो है ये भी मुख्तलिफ अंदाज में, तो जैसा कि मैं ذاتی طور पर कई दफ़ा जिक्र किया कि ये कुरान जो है जिस तरह से एक मैन्युफैक्चरर अपनी मशीनरी के साथ या अपनी प्रोडक्ट के साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल जो है वो देते हैं, इसी तरह से कुरान मजीद जो है वो इंसान का एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल है कि इसके ज़रिए से नसीहत या गाइडलाइन या हर तरह की जो बुनियादी जो मालूमात हैं इंसान को, वो इससे हमें मिलती हैं। चाहे उसकी अपनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, यानी एहतियाती तदाबीर के एतबार से अपनी ऑपरेशनल मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे उठना बैठना सोना जागना इबादत, दूसरों के साथ अल्लाह के साथ किस तरह से मामलात करने हैं, किस तरह से करेक्टिव मेंटेनेंस भी उसमें आती है कि इस्लाह कैसे करनी है अपनी अपने अपने अमल को दुरुस्त कैसे करना है। तो बहुत सारी ऐसी बातें, और ये सारा कुछ जो है इसका मंबा और ज़ख़ीरा और जो माखज़ है वो हमारे लिए कुरान मजीद है। तो ये कुरान जो है जो ज़िक्र से लबरेज़ या भरपूर, ज़िक्र से भरपूर, नसीहत से भरपूर कुरान जो है उसकी कसम खाकर अल्लाह ताला कह रहे हैं। और कसम जो है इसके बाद कसम किस बात पर या किस चीज़ पर खाई जा रही है वो यहाँ पर नहीं जिक्र किए गए, लेकिन उलमा की तकरीबन मुतफ़िक़ा राय ये है कि जैसा कि सूरह यासीन के शुरू में था कि यासीन वल कुरान अल हकीम, यहाँ पर हिकमत भरे कुरान की कसम खाकर अल्लाह ताला ने कहा इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि यकीनन आप रसूलों में से हैं या अल्लाह ताला की तरफ से रसूल बनाकर भेजे गए। तो यहाँ पर वो जो है मख्फी है, वो कह लें कि वो पैगाम जो है या कसम जो है, ये मकसद जिस पर कसम खाई जा रही है कि कुरान, नसीहत वाले कुरान की कसम कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वही अल्लाह ताला की तरफ से रसूल बनाकर भेजे गए हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। बलिल्लज़ीन कफ़रू, बल्कि वो लोग जिन्होंने कफर किया, फी इज़्ज़तिन व शिकाक, तकब्बर में और मुखालफत में, बल्कि वो लोग जिन्होंने उसका इनकार किया दर हकीकत वो अपने तकब्बर और मुखालफत में है। या इसका इनकार सिर्फ उन्हीं लोगों ने किया जो तकब्बर और मुखालफत में है, यानी कि तकब्बर, आप नसीहत के आगे अपनी बात जिक्र करना, किसी के आगे किसी के पॉइंट के सामने अपनी बात जो है उसको बड़ा कहना, या अपने अपनी मनमानी जो है वो करना, और मुखालफत, जिद, हट दर्मी, इस तरह के जो 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 नसीहत को गौर नहीं करते और उसके ऊपर तफक्कर नहीं करते कि समझे तो सही कि इसमें है क्या, इसमें क्या फ़ायदे हैं, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, तो वो इसकी तरफ नहीं आते, बल्कि
اپنے تکبر اور اپنے غرور اور ضد اور مخالفت اور ہٹ درمی پر جو اڑے ہوئے ہیں، در حقیقت وہی ہیں جو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ کم اہلکنا، اب یہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو تکبر اور غرور اور مخالفت اور ضد میں آ کر ان کو یہاں پر مطلب ایک ذکر یا نصیحت کی ایک قسم کہہ لیں یا ایک انداز کہہ لیں کہ ان کو مثالیں دے کر، پرانی یادیں کرا کر یا مختلف لوگوں کی مثالیں عبرت کے طور پر ان کو بتا کر کہ دیکھو فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سارے مقامات پر کہا کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من قرن، ان قوموں میں سے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، فنادوا ولا تھا، تو انہوں نے پکارا اس وقت، ہی نہ اس وقت، ولا تھا کہ نہیں تھا وہ مناس بچ نکلنے کا، اس وقت انہوں نے پکارا اللہ کو جب ان کے بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا۔ کتنی ہی قومیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دی اسی کفر اور تکبر اور ضد اور ہٹ درمی اور مخالفت کی وجہ سے، اور جب انہوں نے اللہ کو پکارا یا اللہ کے سامنے مطلب چیخ و پکار کی، آہ و بقا کی کہ یا اللہ ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں آج پتہ چل گیا، وہ وقت ایسا تھا جب ان کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت مقرر کی ہوتی ہے، خاص کر پچھلی قوموں کے متعلقہ بہت سارے واقعات جو ہم نے پڑھے کہ جب ان کے اوپر عذاب، پہلے تو ان کو عذاب کی پیشگی اطلاع جو ہے وہ دیتی، فور وارننگ ان کو ملتی رہی، لیکن جیسے ہی وہ عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو ان کی وقت جو مہلت تھا وہ ختم ہو گئی۔ سوائے ایک استثنا جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو ملتا ہے، جس کا تذکرہ ہم نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کیا تھا کہ ان کے اوپر عذاب جب آیا تو وہ گڑ گڑا کر سب اکٹھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور موقع جو ہے وہ فراہم کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور تاریخ میں ایسی بستی نہیں ملتی جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب اس کے اوپر مسلط کیا اور پھر اس کو اس طرح سے دوبارہ موقع بھی ملا۔ تو کتنے ہی قومیں اس سے پہلے گزر چکی، جب ان کے وقت، جب ان کے اوپر عذاب کا یا سختی کا وقت آیا تو وہ مہلت ختم ہو چکی تھی، اور ان کی آہ و بکا جو ہے وہ مطلب کچھ کام نہ آئی، یا انہوں نے اس وقت آہ و بکا کی، یا اس وقت انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا یا توبہ کرنی شروع کر دی، جبکہ ان کی مہلت کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ عاجبو، اور ان سب نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ ان سب نے یعنی قریش مکہ جو ہے وہ اس بات پر تعجب کرتے تھے، اور یہ بات ان کو عجیب لگتی تھی کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے۔ وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، اور ان کافروں نے یہ بھی کہا، ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، انتہائی جھوٹا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جادوگر انتہائی جھوٹا، یا یہ ایک جھوٹ پر مبنی ایک جادو ہے، کوئی سحر ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے، مشرکین مکہ وہ جو دونوں طرح کے جو ان کے جو باتیں تھیں، یا دونوں طرح کے الزامات کہہ لیں، یا دونوں طرح کے ڈاؤٹس کہہ لیں، کہ ایک تو یہ کہ وہ ہمارے اندر سے ہی، ہمارے لوگوں میں سے ہی یہ مطلب ہمیں ڈرانے والا آگے، اور دوسرا یہ تو کوئی جادو ہے۔ یہ بھی اگر ہم تھوڑا سا انالائز کریں، جیسا کہ ہم نے سورہ مبارکہ کے جو نزول کا پیریڈ ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ یا تو شروع کے زمانے کی ہو سکتی ہے، یعنی تقریباً 4 سن نبوی، 3 4 سال بعد، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد پھر اس دین کو پھیلانے کا کام شروع کر دیا اور لوگوں کو دعوت عام دی، اس وقت کی ہو سکتی ہے، یا تقریباً مڈ پیریڈ کے بعد کی، یا مطلب 10 نبوی کی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کافی ڈفرنس ہے گیپ میں، اور اگر اس گیپ کے مطابق ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا اس طرح کی آیت جب آتی ہے تو اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ ہمارے ذہن میں تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے، کہ شروع میں ان مشرکین کا جو رویہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس رویے میں تبدیلی آتی چلی گئی، سختی آتی چلی گئی۔ شروع میں کیا تھا؟ شروع میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہی میں پڑے بڑے، انہی میں انہوں نے تجارت بھی کی، اور دیگر معاملات میں بھی، اور اپنی امانت اور اپنی صداقت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے وہ سب سے مانے ہوئے تھے، اور صادق اور امین کا لقب یا ٹائٹل جو ہے وہ بھی اسی قوم نے دیا تھا۔ تو اچانک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب انہی میں سے
یعنی کہ ان کو نصیحت کرنا شروع کر دی، ان کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ اللہ جو ہے ایک ہے، دوسروں بتوں کی پرستش چھوڑ دو نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو وہ اس بات کے اوپر شروع میں تو وہ کہہ لے کہ ان کے جذبات جو ہیں وہ تھوڑے سے نرم تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہمارے درمیان ہی اٹھا پلا بڑا، اور آج اس طرح سے کچھ باتیں جو ہیں وہ کرنی چل لگ گیا ہے۔ اور ساحر ان کذاب یعنی جادوگر جو ہے، شروع شروع میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غار ہرا میں جاتا ہے اور یہ اکیلا کئی کی راتیں جو ہے وہ بسر کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ کوئی سایہ وایا جو ہے وہ ہو گیا۔ تو شروع میں تو ہمدردی کے جذبات بھی کہہ لیں ان میں تھے کہ ہم کسی کاہن کے پاس یا کسی جادوگر کے پاس یا کسی ایسے کے پاس مطلب کوئی علاج وغیرہ اس کا ہونا چاہیے، کہ یہ تو اچھا بھلا چنگا جو ہے مطلب صادق اور امین بندہ جو ہے وہ اس طرح سے اب باتیں کرنے لگا کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ تو شروع کے دور میں کہہ لیں کہ ایک جذبات اور ہمدردی جو ہے اس کے ملے جلے معاملات سے اس طرح کے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مطلب ان کی تبلیغ جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا پیغام جو ہے اور زیادہ واضح ہوتا چلا گیا، اور زیادہ نکھر کر مطلب سامنے آنا شروع ہو گیا۔ اور خاص کر عرب لوگوں کے لیے ہم تو آج ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی گہرائی کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن عرب جو ہیں وہ تو ان باتوں کو یا ان کلمات کو بہت اچھی طرح سے گہرائی بھی ان کو جانتے تھے، ان کو اپنی زبان پر اس کی فصاحت اور بلاغت کے اوپر بڑا غرور بھی تھا۔ تو جیسے جیسے وقت گزرا وہ پیغام جو ہے وہ واضح ہوتے چلا گیا، اس کی گہرائیاں جو ہے وہ کھلتی چلی گئی، انفولڈ ہوتی چلی گئی، اور زیادہ وہ واضح ہوتا چلے گا۔ تیسے تیسے ان کی جو ضد اور ہٹ درمی جو ہے، ان کا تکبر جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا گیا، ویسے ویسے ان کا مخالفت جو ہے وہ بھی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ اور جو لوگ تو یعنی کہ اب تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد یا آخری وقت میں یا بعد میں جا کر یہی جو جذبات جو شروع میں ہمدردی اور ہمدردی کے اور نرمی کے ملے جلے تھے، وہ بعد میں جا کر وہ سختی میں تبدیل ہوتے گئے، مخالفت میں تبدیل ہوتے گئے۔ شروع میں تو کہا کہ ہمارے درمیان سے ایک انسان جو ہے وہ کیسے مطلب ہمارے ہی درمیان میں پلا بڑا، اور اس طرح سے وہ ہمیں نصیحت کرنا شروع کر دی، اور بعد میں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ہمیں بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ہمارے درمیان میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنا رسول بنا کے بھیج دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود آ سکتا تھا، کسی فرشتے کو بھیج سکتا تھا۔ یہ قرآن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خود لے کر نیچے اترتا ہے یا فرشتوں کے ذریعے سے نیچے اتارتا ہے، کیسے یہ وحی آ رہی ہے؟ ہمیں تو اس میں کوئی شک ہے، یا ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ بعد میں جا کر وہ اس طرح سے مخالفت جو ہے وہ اس طرح سے یا شدت جو ہے وہ ان کے نظریات میں آ گئی۔ اسی طرح سے یہ ان کو جادوگر جو ہے وہ کہہ دینا معاذ اللہ، اس کے بارے میں بھی کہ شروع میں تو ملے جو ہمدردی کے جذبات سے کوئی سایہ وایا ہو گیا، لیکن بعد میں تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جب لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں جب، تو ان کے اوپر چاہے جتنے ہی ظلم جو ہے وہ توڑے جائیں، جیسی مرضی ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں، ان کو وہ اپنی فیملی سے کٹ جاتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، تو لیکن سختیاں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس دین کو نہیں چھوڑتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں پتہ نہیں کیا جادو ہے یا کیا، یہ سحر میں گرفتار کر لیتے ہیں کہ جتنے مرضی ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں تو وہ کیسے مطلب وہ لوگ جو ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور واپس نہیں پلٹتے۔ بہت ساری ایسی عظیم و شان مثالیں حضرت بلال بلال حبشی جو ہیں ان کی مثال ہے، حضرت سمیہ اور ان کے جو خاوند اور ان کا بیٹا تھا، میرے اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا، جو حضرت سمیہ اور ان کے جو تھے خاوند، یعنی کہ اسلام کے پہلے شہداء میں سے کس طرح سے ان کو چیر پھاڑ کر مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کی سٹوریاں سنی جائے، لیکن انہوں نے احد الاحد جو ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو اس بات پر وہ بیس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا مطلب ایک جادو کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو ان کی بات سنتا ہے اس میں ایسا کھوتا ہے، جو اس کی طرف جب جاتا ہے تو ایسا اس میں پکا ہو جاتا ہے کہ وہ واپسی کا نام نہیں لیتا، چاہے جیسا مرضی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی آیت کا مفہوم جو ہے وہ اس زمانہ نزول کے مطابق اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھا جائے گا، اور کیونکہ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا زمانہ نزول جو ہے تقریباً 6 7 8 سال تک محیط ہے، شروع کے دور سے لے کر 10 سنہ نبوی تک۔ تو اس وجہ سے اس کے مختلف ادوار میں اگر اس کو دیکھا جائے تو مختلف اس کے لیولز ہو سکتے ہیں اس آیت کے دونوں حصوں کو سمجھنے میں۔ تو وہ تعجب کرتے کہ انہی میں سے ایک انسان یا انہی میں سے پلا بڑا ایک شخص جو ہے وہ ان کے پاس منذر بن کر انذار کے لیے، ڈرانے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے
آ گیا ہے، اور پھر یہ کیسا ایک جادو ہے یا کیسا جادو ہو گیا یا کوئی اس طرح سے معاملہ ہے، اس طرح سے بھی کافروں نے کہا اجعل، کیا اس نے بنا دیا الہ کئی معبودوں کو الہ واحدہ، ایک معبود۔ اب یہاں سے وہ شروع ہو جاتا ہے وہ واقعہ جو ہے جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ یہ 5 نمبر 6 نمبر آیت جو ہے، کیا کیا اس نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو عجیب، بڑی عجیب چیز ہے۔ اس نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے، یہ تو بڑی ایک عجیب سی چیز ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ آیت، اس سے آگے آیت نمبر 7 میں جا کر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیوں یہ کہتے تھے کہ اس نے تو کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ 7 نمبر آیت جو ہے اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت ان کا اپنا مذہب یا ان کے اپنے عقائد جو ہیں، جو انہوں نے اپنے بزرگان سے لیا، اپنے اپنے پرانے جو ان کے بزرگ جو گزر چکے، ان سے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اس کے مطابق تو ان کے کئی بت ہیں، کئی دیویاں ہیں، کئی چیزوں کی وہ پرستش کرتے ہیں، سورج چاند ستاروں کی۔ دوسری قومیں جو ہیں اس طرح سے فارس وغیرہ میں یا روم وغیرہ میں دوسری قومیں جو ہیں وہ بھی مختلف چیزوں کی پوجا کرتی ہیں، یہ خود جو ہیں مختلف بت جو ہیں، کئی سو بت جو ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں ڈفرینٹ انداز سے۔ تو ان کے اپنے لوگ یا ان کے اپنے عقائد جو ہیں ان میں بہت سارے خدا ہیں یا بہت سارے مختلف دیوی دیوتائیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ ارد گرد دیکھیں تو اہل کتاب جو اس وقت یہودی اور عیسائی، وہ بھی اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی اور حضرت عزیر علیہ السلام کو سوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اور عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ہیں، وہ اس طرح سے اللہ کا بیٹا گردانتے اور اس طرح سے وہ اللہ کے برابر ان کو اس طرح سے وہ بھی شرک میں ہی مبتلا تھے۔ تو ایک سے زیادہ خداؤں کا اس وقت کہہ لیں کہ پوری دنیا میں راج تھا، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب کہہ لیں کہ وہ مطلب بہت سارے خداؤں کو بیک وقت جو ہے وہ ان کی عبادت کرتے، پوجا کرتے، یا مطلب ایسے معاملات چلتے رہتے۔ تو اس ساری سچویشن کے درمیان میں یہ ایک ایسا شخص ہمارے درمیان آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ جس نے ان سارے معبودوں کو پرے کر دیا ہے اور ایک ہی واحد معبود جو ہے وہ سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے، انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ساری دنیا جو ہے وہ کئی کئی خداؤں کو مطلب پوجتی ہے، اور کئی کئی خود معبود جو ہیں ان کو وہ پکارتی ہے، لیکن یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا ہے کہ ایک ہی ہستی کو بس قابل لائق پرستش کہتا ہے، اور باقی سارے بت وت جو ہیں، جیسے باقی سارے خدا یا باقی ساری ہستیاں جو ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے خدائی میں اور الوہیت میں اور عبادت میں۔ تو یہ بڑی بات ان کو عجیب لگی، تو اس نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ بے شک یہ یقیناً بڑی عجیب سی چیز ہے، یہ بات ہے۔ ون تلک الملأ، اور چل کھڑے ہوئے سردار، منہم ان میں سے، اور ان میں سے سردار جو ہے چل کھڑے ہوئے، انمشو کہ تم سب چلو، وصبرو اور تم سب ڈٹے رہو، صبر صبر پر قائم رہو یا ڈٹے رہو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء یراد کہ بے شک یہ یقیناً ایسی چیز ہے ارادہ کیا جاتا ہے۔ آیت کے پہلے حصہ تو وہی ہے جو واقعہ ذکر کیا کہ جب ان سرداروں کو نے اپنا جو ایک کہہ لیں کہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن پیش کی ابو طالب کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کنڈیشن رکھی کہ صرف ایک کلمہ جو ہے اس کی دعوت دیتا ہوں میں، اگر تم اس کے اوپر متفق ہو جاؤ اور اس کو مان لو تو تم عرب و عجم یعنی پوری دنیا کے اوپر تم غلبہ پا سکتے ہو، حکمران بن سکتے ہو۔ تو جس پر ان سرداروں نے مطلب یہ کہا کہ ون تلک المالا، ان سرداروں نے کہا کہ وہ چل کھڑے ہوئے، یعنی وہاں سے اٹھ کے اور علیم شو وصبرو کہ تم سب چلو، اور یہ کہتے ہوئے کہ چلو ڈٹے رہو علی آلہتکم اپنے معبودوں پر، یعنی اپنے معبود جس پر تم یا اپنے دین یا اپنے عقائد جن پر تم ہو، بس ان پر ڈٹے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے پھر مزید کوئی نیگوسیشن کرنے کی یا مزید کوئی بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ یقین ایسی چیز ہے ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں تو کوئی کسی خاص ارادے کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے ہمیں۔ ان سرداروں نے کہا کہ کسی خاص ارادے کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے، یہ کوئی خاص ارادہ ہے جس کی طرف مطلب یہ معاملہ ہے، اور وہ خاص ارادہ کیا تھا کہ اس
ایک دین کی طرف بلانے میں یا ایک اللہ کی عبادت کرنے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ مان لیں اور اس کے پیچھے چلے جائیں، یعنی کہ یہ محمد جو ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کرتا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ میری تابع فرمانی ہو اور میرے پیچھے سارے لگیں اور میں ہی سب سے، اس طرح سے کیا، یعنی کہ اس طرح کا کوئی کوئی ارادہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے یہ ایک ہی معبود کی یا ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس جو ٹرم آف ایگریمنٹ تھا یا اس کنڈیشن جو ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا اور وہاں سے چلے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے، اپنے اپنے بلیف پر، اپنے عقائد پر، اپنے رسم و رواج پر، اپنے بتوں کے اوپر ڈٹے رہو، اپنے بزرگوں کی باتیں نہیں چھوڑنی، دنیا میں ناک نیچا نہیں کرنا، بس ڈٹے رہو۔ ماں سمعنا، نہیں ہم نے سنا، بہذا، اس بات کو، ایسی ہم نے کسی بات کو نہیں سنا، فی ملت الآخرہ، پچھلے دین میں، پچھلے کسی دین میں کوئی ہم نے ایسی بات نہیں سنی، یعنی ہمارے اپنے آباء و اجداد ہیں یا ارد گرد جو بنی اسرائیل جو یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے مذاہب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسا دین ہے جس میں صرف ایک ہی اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو ہم نے تو اپنے پچھلے دینوں میں سے کسی دین میں کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ جس میں ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے کا کہا جائے، ملٹیپل جو ان کے مختلف ادیان، ان ہاذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات، یعنی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک گھڑ لی ہے بات، اپنا ہی ان کا کوئی قول ہے، اپنا ہی ان کا معاملہ ہے، ادروائز تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ اس طرح سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ انزل علیہ الذکر، کیا نازل کی گئی ہے اس پر نصیحت، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے۔ اب یہ وہی بات جو پہلے ایک تذکرہ ہوا تھا کہ ہمارے درمیان ہی یہ پلا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہمیں نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اب یہ سردار جو ہیں، جب وہ اٹھ کر چلے گئے، اور مطلب تکبر اور غرور ان کا جو ہے وہ اس میں ایسا جھلکتا ہے کہ انزل علیہ ذکر من بیننا، کہ ہمارے درمیان جو محمد ہی رہ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر دی ہے، جس کے اوپر یہ، جس کو رسالت جو ہے وہ عطا کر دی، یعنی ان کا انڈائریکٹلی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے رئیس زادے ہیں، بڑے بڑے حسب و نسب اور خاندان کے وہاں پر لوگ جو ہیں، جن کی بڑی حیثیت اور بڑی اوقات ہے، ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چن لیا رسالت کے لیے اور وحی کے لیے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں بس یہی محمد تھے، یعنی دوسرا کوئی بڑا سردار، کوئی بڑا مالدار جاگیردار وغیرہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ کلمہ کہہ کر در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو جو اختیار ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو چناؤ ہے اس کے اوپر انہوں نے انگلی اٹھا دی، یا اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ نے ہمارے درمیان میں سے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چن لیا اپنی وحی بھیجنے کے لیے اور اپنا رسول بنا کر۔ تو یہ اعتراض جو انہوں نے کیا، یا اس کے اوپر جو اب انگلی اٹھا دی اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اوپر، یا اللہ تعالیٰ کی جو جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے اس کے اوپر، تو اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہماری استحقاق یا ہمارا جو حق ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جو ایک سپریم جو ان کی اس کی اتھارٹی ہے، اس کے اوپر تم کوئی اعتراض کرنے والے ہو، کرتے ہو، تو بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ تو شک میں ہے میری نصیحت کے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی صداقت کا انکار نہیں کر رہے یا آپ کی صداقت پر شک نہیں کر رہے، در حقیقت یہ میری نصیحت پر شک کر رہے ہیں، یعنی میرا جو اختیار تھا یا میں نے جو کام کیا یا جو میں نے فیصلہ کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، یہ اس میں شک کر رہے ہیں اپنی، یہ اس وحی میں شک کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی شخصیت کے اوپر ان کا ذکر، ان کا کوئی اختلاف یا جھگڑا نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہ تھی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے، وہ صادق اور امین اور ایک بڑے معزز انداز سے وہاں پر رہے، اور جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ انہوں نے اس کی تبلیغ شروع کر دی، ویسے ہی ان کی مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی نہیں، یہ در حقیقت ہماری وحی کی، یا ہماری جو نصیحت جو ہماری طرف سے آ رہی ہے، یہ اس میں شک کر رہے ہیں، یا ہمارا جو استحقاق تھا اللہ تعالیٰ کا، اس میں یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بل لما یذوق، بلکہ بلکہ لما یذوق عذاب، ابھی تک نہیں ان سب نے
چکھا میرا عذاب، بلکہ انہوں نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا، یعنی ابھی تک تو ہلکے پھلکے انداز میں، بڑے شائستہ سے انداز میں، صرف زبانی کلامی جو ہے، الفاظ کی تعداد، الفاظ کے اعتبار سے یا منہ زبانی ابھی تک تو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، منہ زبانی ان کو بڑے پیار کے ساتھ اور آرام کے ساتھ ابھی تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے بس۔ تو ابھی ابھی آیت گزری تھی کہ اس سے پہلے کئی بستیاں جو ہیں ان کو ہلاک کر دی جو کہ ضد اور ہٹ درمی میں تھے، تو ابھی تک تو انہوں نے اللہ کے اس عذاب کا یا اللہ کی اس سزا کا مزہ نہیں چکھا، ابھی تک تو ان کو سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیش ہی نہیں آیا، ابھی تک تو ان کو مہلت دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے تم مطلب کچھ سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، ابھی تک تو نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ابھی تک تو انہوں نے کسی شدت یا عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن، کیا اس کے پاس خزانے ہیں، کیا ان کے پاس خزانے ہیں رحمت ربی کا، آپ کے رب کی رحمت کے، العزیز الوہاب جو کہ نہایت غالب اور عطا کرنے والا ہے، آپ کا رب جو کہ نہایت غالب ہے، یعنی غالب ہے پوری کائنات پر، اس کی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جب چاہے وہ کسی کو پکڑ لے، جب چاہے کسی کو چھوڑ دے، جب چاہے کسی کو عذاب میں مبتلا کر دے، تو وہ غالب ہے اور وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، جتنی رحمت، جتنی رزق، جتنا عنایات اور انعامات اور اکرام جو ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، کہ وہ رب جو کہ نہایت غالب اور نہایت عطا کرنے والا ہے، کیا اس رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یعنی ان مشرکین مکہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے، یہ نبوت کس کو دینی ہے، رسول کس کو بنانا ہے، وہی کس کے اوپر نازل کرنی ہے، یا وہی کس کے ذریعے سے انسانوں تک نصیحت پہنچانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس کا استحقاق ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مشرکین مکہ جو ہیں، اگر تم اس اختیار کو چیلنج کرتے ہو یا اس اختیار کو تم اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو، اللہ کے اس اختیار کو، تو کیا اللہ کے اس اختیار کے خزانے جو ہیں، اس کی رحمت کے خزانوں کے تمہارے پاس ہیں، جو تم یا تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم اس رب کے رحمت کے خزانوں کے اوپر جمے بیٹھے ہو کہ تم سے پوچھ کر کوئی ایسا اختیار، یا تمہاری خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا احترام کرے اور اس کے مطابق بھیجے؟ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہیں، جبکہ اللہ جو ہے وہی غالب ہے ہر طرح سے، اور وہی ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا انہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی یا ان یعنی وہی مشرکین جو ہے، یا وہ مالک ہیں ان آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں، یعنی اس کائنات کے، یعنی اللہ کے رب کے خزانے کیا ان کے پاس ہیں، یا وہ اس پوری کائنات کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کو چیلنج کرتے ہیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ایسی کوئی بات ہے، اگر ان کا تکبر اور غرور اتنا بڑا ہے اور اپنے آپ کو وہ اتنا ہی بڑا سمجھتے ہیں، تو پھر کوشش کر لیں کس چیز کی؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو چاہیے کہ وہ سب اوپر چڑھائیں سیڑھیوں میں، یعنی فی الاسباب، یعنی وہ چاہیے کہ پھر آسمان کا کسی بھی ذریعے سے وہ آسمان پر چڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت کے خزانے جو ہیں ان میں سے جس کو چاہیں پھر اپنی مرضی سے نوازیں، اور جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے رسول بنا دیں۔ اسباب جو ہے یہاں پر سیڑھیوں کا ذکر ہوا، یہ کسی بھی طریقے سے، یعنی رسیاں لگا کر، دروازے کھول کر، سیڑھیاں لگا کر، کسی بھی طریقے سے اگر ان کے پاس اتنی ہمت، طاقت اور استطاعت ہے تو پھر چڑھیں آسمانوں کے اوپر، اور پھر وہاں پر آ کر اللہ کا جو اختیار یا رحمت یا اس کے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے جو ایک خزانہ جو ہے وہ رسالت کا بھی ہے، کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو وحی دینی ہے، تو پھر آئیں اور اس طرح سے کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ بہت بڑی ایک بات، اس کے اللہ تعالیٰ کے ایک غضب کا بھی اشارہ ہوتا ہے، یعنی غضب یعنی کہ کس قدر مطلب سخت بات اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ذکر ہوا ابھی تو تمہارے ساتھ کوئی عذاب نہیں گا، نرمی سے بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی تم اتنے ہٹ درم ہو کہ اللہ کے اس اختیار کو چیلنج کرتے ہو، تو کیا اللہ کی رحمتوں کے خزانے تمہارے پاس ہے، یا تم بادشاہ ہو پوری کائنات کے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر آؤ اور اللہ کے اس اختیار کے اوپر مطلب اپنا اپنا ذرا دکھاؤ کہ تم کتنے بڑے ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑے، ایک سخت بات بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نظر آتی ہے، ایک چیلنج جو ہے، اور یقیناً یہ ممکن نہیں کہ کوئی سوچ بھی سکے۔
جی معذرت۔ اب ان مشرکین مکہ کی طرف کہ اگر تم اتنے ہی تکبر میں ہو یا اتنے ہی تم طاقتور ہو تو تم سیڑھی لگا کر کسی طریقے سے اپنے اللہ کی رحمت کے تک پہنچو، اور پھر اس کو جس طرح سے چاہے ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ جندم ما ہنالک محزوم، یہ تو ایک لشکر ہے، وہ ایک لشکر ہے حقیر سا، بالکل معمولی سا، اس جگہ پر ہنالک محزوم، شکست دیا ہوا، اسی جگہ پر شکست دیا ہوا، من الاحزاب، لشکروں میں سے، یعنی بڑے بڑے لشکروں میں سے۔ یہ تو ایک کفار مکہ کا جو لشکر ہے، بڑے بڑے لشکروں کے مقابلے میں یہ تو ایک چھوٹا سا حقیر سا اور کمزور سا ایک لشکر یا ایک گروہ ہے، جو کہ اسی جگہ پر شکست خوردہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیں کہ ایک بعد میں آنے والا حالات جو ہیں اس کی طرف اشارہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جو مسلمان ہیں اس وقت کے، ان کو اشارہ بھی دے دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہاں پر غالب آ جاؤ گے، یا ڈائریکٹلی یہاں پر اس لشکر کو یا اس گروہ کو جو کہ مشرکین کا گروہ ہے، ان کو وہاں پر بتا دیا، ان ایڈوانس ان کو بتا دیا کہ اسی جگہ پر آپ تم اتنے تکبر اور اتنے غرور اور اتنی طاقت کا اپنے آپ کے اوپر گھمنڈ کر رہے ہو، اسی جگہ پر، اسی بستی میں یا اسی آبادی میں یا اسی ملک میں یا اسی شہر میں تمہیں شکست ہوگی۔ تم تو ایک بڑے بڑے لشکروں میں سے ایک حقیر سا اور ایک معمولی سا لشکر ہو، ایک بالکل ہی کمزور سا اور بالکل معمولی سا ایک لشکر ہو۔ اور کون سے لشکر ہے اس کا ابھی آگے ذکر ہوگا۔ جی بہرحال اس آیت میں ہمیں اشارہ مل گیا کہ یہ کمزور لشکر جو ہے، آج چاہے جتنی بھی طاقت یا کتنا جس بھی طرح سے وہ بیہیویئر ہے ان کا، ایک وقت آئے گا کہ ان کو شکست ہوگی ان کی اپنی ہی جگہ پر، اور ان کی اپنی ہی جگہ، یعنی کہ ایک تو یہ بدر کا بھی ہو سکتا ہے کہ بدر میں کس طرح سے ان کو شکست ہوئی ان آیات کے چند ہی سالوں کے بعد، یا پھر فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے مکہ کا شہر جو ہے وہ کس طرح سے فتح کر دیا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسلمانوں کے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فتح دی ان کے اوپر۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو خود اسی جگہ پر شکست کھائیں گے۔ اور کیسی وہ لشکر جن کا ابھی ذکر کیا کہ بڑے بڑے لشکروں کے مقابلے میں یہ ایک چھوٹا سا حقیر سا لشکر ہے۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح، قوم نوح نے، وہ عادن، اور عاد نے، وہ فرعون ذو الاوتاد، اور میخوں والے فرعون نے۔ یہ پہلے بڑے بڑے اور طاقتور لشکروں کی بات ہو رہی ہے، جو کہ مکہ جو ہے، مشرکین مکہ جو ہے ان کے مقابلے میں پچھلی قومیں جو ہیں وہ تو بہت بڑی طاقتور قومیں تھیں، جنگی مطلب آبادی کے اعتبار سے بھی، اپنی سکلز کے اعتبار سے بھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی، اپنی صنعت اور زراعت جو ہے اس کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ تو اس پہ سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور سمود کے بارے میں بھی ہم نے کافی پڑھا۔ فرعون ذو الاوتاد، میخوں والے فرعون، فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ اس قدر جابر و ظالم تھا کہ جب وہ اس کو کسی کو سزا دینی ہوتی تو وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اور اس کے سر میں میخیں جو ہیں، میخیں بڑے بڑے کیل جو ہیں وہ گاڑ دیتا۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ جب کہیں پر اس کا لشکر جو ہے وہ جب پڑاؤ ڈالتا تو وہاں پر خیمے جو ہیں وہ اس قدر وسیع، اس قدر زیادہ لگتے کہ ہر طرف میخیں ہی میخیں، جو خیمے گاڑ کر جن سے وہ میخیں گاڑ کر جن سے وہ خیمے باندھ کر کھڑے کیے جاتے ہیں، تو وہ جگہ جگہ پر وہ میخیں جو ہیں وہ گڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یا کچھ کا خیال ہے کہ وہ ان کی اتنا وسیع لشکر تھا کہ اس کے ساتھ اس کے خیموں کے لیے میخیں جو ہیں وہ بھی باقاعدہ سواریوں کے اوپر لے کر جائی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے یعنی کہ اس کی طاقت جو ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو میخوں والا فرعون کر دیا۔ تو اس سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والا فرعون جو ہے وہ بھی گزر گیا، انہوں نے بھی اسی طرح سے جھٹلایا تھا اللہ کی ان آیات کو۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور سمود اور قوم لوط، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والوں نے، حضرت شعیب علیہ السلام کے جس مدین کے جس آبادی میں مبعوث سے اس کے ساتھ ہی یہ اہل ایکا بھی تھے۔ ایکا کسی درخت کی پوجا کرتے تھے، اس کے نام سے ہے یا آبادی کے نام سے ہے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے نا ان کی نصیحت جو ہے ان تک پہنچی تھی۔
उलाइक अल अहज़ाब, यही लोग हैं बड़े लश्कर। यानी ये बड़े बड़े लश्कर हैं पुरानी कौमों के, और कौम नूह, आद और समूद और फ़िरऔन और इस तरह की कौमें जो हैं, इनकी जब सल्तनत और इनके जब हिस्ट्री को पढ़े तो उनकी ताकत और उनकी जो वुसअत है उसका हमें अंदाज़ा होता है। तो उसके मुकाबले में ये मक्का, कुरैश मक्का जो है, या मुशरिकीन मक्का जो है, ये तो बिल्कुल एक मामूली सा लश्कर है, जो कि अपनी ही इस वादी में, अपने ही शहर में, अपनी ही जगह पर वो शिकस्त खाएंगे या शिकस्त खुर्दा हैं। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बा, नहीं है उनमें से, यानी पिछली कौमों का जिक्र है कि नहीं उनमें से कोई, इल्ला कज़्ज़बा, मगर उसने झुटलाया, रुसुला, रसूलों को, फहक का इक़ाब, तो वाक़ हो गया उन पर मेरा अज़ाब। तो ये पिछली कौमें जितनी हैं जो उससे ताकत में और मतलब हर एतबार से बहुत वसी और बहुत बड़ी हैं, बड़े लश्कर जो हैं, इन्होंने भी, इन सब ने भी, इन सब की इन सब ने भी रसूलों को जुटलाया, जिसकी वजह से उनके ऊपर अजाब जो है अल्लाह ताला का मुसल्लत हो गया। वहाँ सवाए कौम यूनुस के, जिसका अभी दोबारा से हमने तज़किरा किया कि तुम अगर छोटे से और हकीर से ग्रोह होकर इसका इनकार करते हो तो तुम्हारी हैसियत क्या है कि इससे पहले इतने बड़े बड़े कौमें और बड़े बड़े लश्कर और मजबूत और ताकतवर और दौलत वाले थे, जिनको अल्लाह ताला ने मतलब अजाब से दो चार कर दिया, या जिनको दुनिया में ही नेस्त नाबूद कर दिया। किस वजह से? कज़्ज़बर रसूल, के उन्होंने रसूलों को जुटला दिया था, जो उनके पास नसीहत आई, जो उनके पास किताब आई, या जो भी उनके पास रसूल है, उन सब को जुटला कर उनकी मुखालफत की। तो यहीं पर रखते हैं हम, इस दुआ के साथ कि इसमें नसीहत की बात जो है वो हमारे दिलों में उतार कर हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कोई इजाफा है तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। हाँ जी, वक्त थोड़ा सा ऊपर ही हो गया, और शायद कुछ अर्सा तक अब थोड़ा सा हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने शेड्यूल के साथ में। बहरहाल कोशिश करेंगे कि हम जितना मुमकिन हो वक्त के अंदर ही मुकम्मल करें अपने सबक को। और हमारा मेरा मकसद ये भी होता है कि एक जो रुकू चल रहा है कम अज़ कम वो मुकम्मल हो जाए, या करीब करीब उसके पहुंच जाए। तो इस दुआ अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें कि हम सब इसमें शामिल रहें, और इसकी सही समझ जो है वो भी हमें मुयस्सर हो अल्लाह ताला की तरफ से। आमीन या रब्बी। इसके साथ ही इजाज़त भी चाहते हैं फिर। दुआ में ज़रूर याद रखें सबको, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। हमारे जितने मामलात हैं अल्लाह ताला उनमें अपनी ख़ास मदद जो है वो हमें अता फ़रमाए। हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला ख़ास रहमत अता फ़रमाए उनके ऊपर। उनको जो हयात हैं उन्हें सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिस दुनिया से गुज़र गए सारे मोमिनीन और मोमिनात और हमारे वालिदैन और बुज़ुर्ग, अल्लाह ताला उन्हें अपने ख़ास फज़ल व करम से जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।